یا نور اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جمع ہے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین، قابل مبارکباد ہے یہ محفل سجانے والے، بالخصوص میں سب سے پہلے حافظ و قاری جناب فہیم قادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ مبارک محفل سجائی، اور قابل مبارکباد آپ حضرات بھی ہیں، بچے بڑے نوجوان بزرگ نعت خواں حضرات جو ایسی مبارک محفل میں شرکت فرمائیں۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس محفل کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے ابھی سنا کہ ڈب پر بھی نعت کلام سنانے کی سعادت نعت خواں حضرات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ نعت خواں حضرات بھی ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر تشریف لائیں گے، اور بھی نعت خواں حضرات یہاں موجود ہے، وہ بھی نعت پاک سنائیں گے۔ تو آپ کے اور نعت خواں حضرات کے درمیان میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ دیکھیے، آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اچھی طرح واقف ہے کہ کیسا یہ دور ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی بولیاں بولی جاتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو ادب والی بولی بولنے والوں کے ماحول میں رکھا، اور ایسے ہی ماحول میں، ایسے ہی گھرانے میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں بولی جاتی ہیں۔ بہرحال ہمیں ان بے ادبوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ ان کی بے ادبی بولنے والی بولی سے کوئی واسطہ۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ
قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت نے کیا بیان فرمایا، اس پر ہمیں عمل کرنا۔ ویسے تو بہت ساری بے ادبیاں کی جاتی ہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو لے کر، تو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو لے کر، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو لے کر، تو کبھی نورانیت کو لے کر، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو لے کر بہت ساری بے ادبی کی جاتی ہے۔ تو میں آج یہاں پر محبت کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے محبوب سے کیسی محبت کرنی چاہیے وہ محبت کرنے کا طریقہ بھی بتلا ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ آج ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت میں کچھ کرتے ہیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بھی ہماری طرح ایک عام انسان تھے، ایک بشر تھے، اتنا کیوں بڑھا دیتے ہو، اتنا کیوں چڑھا دیتے ہو، اتنی محبت کیوں کرتے ہو، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرنی چاہیے وہ محبت کی تعلیم دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا، جس آیت پاک کو میں نے ابھی خطبہ مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کا نام یاد رکھ لیجئے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو آیت پاک کو میں نے خطبہ مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ یعنی کہ خاندان اور تمہاری کمائی کے مال یعنی کہ محنت سے حلال طریقے سے جو کمائی سو دولت ہے نا، وہ دولت اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، یوں سمجھیے کہ کاروبار، اور آگے فرمایا اور تمہاری پسند کے مکان۔ کون کون سی چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے؟ باپ، بھائی، بیٹے، عورتیں یعنی کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور خاندان۔ اس کے بعد میں دولت کا ذکر کیا، دولت کے بعد کاروبار کا ذکر کیا، کاروبار کے بعد مکانات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں یعنی کہ تمہارے پسند کے مکان اور یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ جو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی سے، اپنے خاندان سے اور دولت سے، کاروبار سے، اپنے مکانات سے جو زیادہ محبت کرتا ہے، کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے زیادہ جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں فاسق کہا۔ فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی دولت کو، اپنے مکانات کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ فاسق ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں۔ پھر اللہ اس کے رسول سے کیسی محبت کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرنے اور محبت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور آج کل کا مولوی کہتا ہے کہ محبت کی ضرورت نہیں۔ اگر محبت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، فاسقوں میں کہلاؤ گے، فاسقوں میں شمار ہو جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ ایک امتی کو، ایک ایمان والے کو چاہیے اللہ اس کے رسول سے
ساری کائنات سے زیادہ محبت کرے، اب اللہ اس کے رسول کے بعد ہر چیز سے محبت کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم میں جو جان ہے نا، میری اس جان کو چھوڑ کر کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سنو، جو مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے خاندان والوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو میں اس خالق کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ساری کائنات سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں ہم بٹھا لیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ خود اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی کہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ جس کے اندر نبی کی محبت نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو سمجھنا کہ یہ کامل ایمان والا ہے۔ اگر محبت میں کمی ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کوئی مکمل ہونے والا نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل و عیال سے، ماں باپ سے، اولاد سے، دولت سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، اس وقت ایمان مکمل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی محبت کیا کسی نے بھی کی؟ ہاں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور سن کر سبحان اللہ کہہ دیا، بات یہیں پر ختم نہیں۔ صحابہ نے ایسی محبت کر کے بھی بتلائی، دولت سے زیادہ محبت کر کے بتلائی، اولاد سے زیادہ محبت کر کے بتلائی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کر کے بتلائی۔ دولت کی بات آئی تو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے فرمایا کہ صدقے کے لیے مال جمع کرو۔ ہر ایک صحابی گئے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں مال لے کر آئے، جس کے پاس جتنا تھا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کافی مال تھا، وہ سیدھے گئے، جتنا مال تھا آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا سرکار کی بارگاہ میں لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر کتنا مال لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھا اس میں سے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ آدھا مال بھی لانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے جگر اور کلیجے کی بات ہے۔ آج ہم اپنے جیب میں سے نکال کر کسی کو 10 روپے بھی دینا ہے تو 10 بار سوچتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ایک ناتنا صاحب نے پڑھا نا، جب میلاد کی بات آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہو؟ کلام میں تو شعر مصرع کچھ اور تھا، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میلاد النبی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو امت کے غربا غریب جو لوگ ہیں ان کی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں کہ ان کی شادیوں میں پیسہ کام آئے گا، ان کی بھوک یاد آ جاتی ہے، ان کی تکلیف یاد آتی ہے۔
لیکن جب خود کے گھر میں بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے جب خرچ کرتے ہیں تو کوئی غریب یاد نہیں آتا۔ جب نبی کی میلاد کی بات آتی ہے تو غریب یاد آتے ہیں۔ خود کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع تو اس وقت یاد نہیں آتا۔ اگر اتنا ہی درد ہے تو اپنے گھر کے بچے اور بچوں کی شادی مختصر سے انداز میں کرو، باقی کا پیسہ غربا میں تقسیم کرو، نہیں کرے۔ کہیں گے کہ بھائی شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، یہ جواب دیں۔ بہرحال تو آدھا مال بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے حکم پر خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے اور آدھا گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ سب صحابہ آ گئے، اب بچے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، دیکھا کہ گھر میں جتنا تھا سب کا سب آپ کے ساتھ میں ہے، جتنا مال تھا، جتنا سامان تھا، سب اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے جسم پر ایک ٹاٹ کا تھیلا لپیٹ لیا اور سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا تھا سب کا سب آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لانے کا حکم دیا، گھر میں جتنا تھا سب کا سب آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ رہی بات گھر والوں کی، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دولت سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، سب سے زیادہ سرکار سے محبت کر کے بدلا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دولت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بدلا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اولاد سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کوئی نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے بدلا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ایک وقت کا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے صاحبزادے دونوں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کو ایک جنگ یاد ہے جس جنگ میں آپ مسلمانوں کی مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں کافروں کی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے آیا اور اب مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی خاطر اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آیا۔ اس جنگ میں آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور میں ایمان نہیں لایا تھا، میں کافروں کے ساتھ تھا۔ کیا آپ کو وہ جنگ یاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ہاں مجھے وہ جنگ یاد ہے۔ یہ باتیں کب ہو رہی ہیں؟ اس جنگ کے کچھ وقت کے بعد، کچھ دن، کچھ مہینے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایمان لا لیا، مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، ابا جان وہ جنگ یاد ہے جب میں کافروں کے ساتھ تھا، میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا ہاں مجھے وہ جنگ یاد ہے، اس جنگ میں تم کافروں کے ساتھ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ کو پتا ہے اس جنگ میں بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، لیکن میں اپنی تلوار کو روک لیتا تھا، اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں، جب آپ کو دیکھتا اپنی تلوار کو روک لیتا۔ اس جنگ میں نے بار بار اپنی تلوار کو روک لیا۔ اس کے بعد میں بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان اگر اس جنگ میں آپ کی تلوار کے نیچے آتا تو کیا کرتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اس جنگ میں تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں روکتا نہیں، گردن اڑا دیتا۔ بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان کیا آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ میں کافروں کے ساتھ تھا لیکن اس وقت بھی مجھے آپ سے محبت تھی، میں نے آپ کا لحاظ کیا اور اپنی تلوار کو روک لیا۔
میں بیٹا ہو کر کافروں کے ساتھ ہو کر بھی آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت نہیں تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا سنو، بات صرف اتنی سی ہے، جب میں جنگ کے میدان میں ہوتا ہوں، میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے، اور جب میں اسلام کے دشمنوں سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے، میرے محبوب کے دشمنوں سے جب مقابلہ کرتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے، میری تلوار کے نیچے آنے والا کون ہے میں یہ نہیں دیکھتا، میری تلوار کے نیچے آنے والا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میری تلوار کے نیچے آنے والا اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا یا دشمن ہے۔ اگر محبت کرنے والا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، دشمن ہوتا ہے تو اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ اولاد سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کر کے بتلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ساری دنیا کو پیغام دیا، بتایا کہ اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے محبوب سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ایسی محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر کوئی یا رسول اللہ بولنے والا ہے، ذاتی طور پہ اگر ہمارا دشمن بھی ہے تو اسے اپنے بھائی سے زیادہ محبت کریں۔ اگر کوئی اپنا بھائی ہے اور یا رسول اللہ کا انکار کرتا ہے تو اپنے شخصی دشمن سے بھی زیادہ اس کو دشمن سمجھو۔ اگر کوئی دشمن ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنے گلے لگاؤ، اپنی دشمنی کو بازو رکھو، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان سے دشمنی کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں باغ و عداوت نفرت رکھنا غلط بات ہے۔ نبی کا دشمن ہے تو اسے اپنا بھی دشمن سمجھو، نبی سے محبت کرنے والا ہے تو اسے اپنے بھائی سے بھی زیادہ اس سے محبت کرو۔ اب رہی بات جان سے بھی زیادہ محبت، سرکار نے فرمایا جو جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیا ایسی بھی محبت کسی نے کی؟ ہاں، ایسی بھی محبت کر کے بتلایا صحابہ نے۔ کس نے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نوجوان سمجھ گئے ہوں گے، کس نے اپنی جان سے زیادہ محبت کر کے بتلایا۔ ویسے تو تمام صحابہ ہر چیز سے زیادہ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ دولت اٹھانے کی بات آئی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جان قربان کرنے کی بات آئی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن میں کہیں اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ ہجرت کا واقعہ ہی آپ یاد کر لیجیے، ہجرت کا واقعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے جاتے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا کہ اے علی، یہ مکے کے کچھ لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا اور جس کی امانتیں میرے پاس ہے وہ امانتیں ان کو لوٹانا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ حالانکہ مولا علی کو معلوم ہے آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی رات ہے، اور یہ ہجرت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اس کے رسول کے، اسلام کے جو دشمن تھے، اس رات معاذ اللہ وہ پلاننگ بنا چکے تھے کہ آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ وہ مارنے کی پلاننگ میں تھے، ہتھیار لے کر گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مولا علی کو پتا ہے اگر میں نبی کے بستر پر آج سو جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مجھے نبی سمجھ کر قتل نہ کر دے، پتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جان سے زیادہ محبت، کیسی محبت کی دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، انہیں لوٹا دو، تم بھی مدینے چلے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھو، امانتیں لوٹانا تو دور کی بات، اٹھنے کا بھی بھروسہ نہیں، یہ نہیں کیا کہا، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی رہتے تو اپنی طرح سمجھتا تھا، اپنی طرح سمجھ کے کہتا تھا کہ
ये क्या कह रहे हैं आप, अमानतें कहां से लौटाऊं, उठने का भरोसा नहीं। सहाबी थे, यकीन था, नबी ने फरमा दिया बेशक सुबह उठूंगा। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए, सुबह उठे, मौला अली फरमाते, रिवायतों में आता है कि उठने के बाद आप 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन मक्के में रहे, किसी ने आपके बाल को भी धक्का नहीं लगा। 3 दिन के बाद मक्के में आपने सब की अमानतें लौटा दी, जिसकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखी हुई थी, सब की अमानतें लौटा दी। लौटाने के 3 दिन के बाद मदीने चले गए। जाने के बाद एक अरसा गुजरा, गुजरने के बाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि ऐ अली, तुम्हें वो हिजरत वाली रात याद है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात हिजरत फरमाए और उस रात तुम्हें अपने बिस्तर पर सुलाया, क्या तुम्हें वो रात याद है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ वो रात मुझे याद है। तो साथियों ने अर्ज की कि ऐ अली, शायद तुम्हें उस रात चैन और सुकून से नींद नहीं आई होगी ना, बड़ी बेचैनी के आलम में वो रात गुजरी होगी, बड़े घबराहट के आलम में वो रात गुजरी होगी। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साथियों से फरमाया, ऐ नादानो सुनो, उस रात में जितना चैन और सुकून से सोया ना, वैसा मैं कहीं और किसी और रात इतना चैन और सुकून से नहीं सोया। इसलिए कि नबी ने क्या फरमाया, सुबह उठना, मदीने लोगों की अमानत लौटाना, मदीने आ जाना, बस मुझे वहीं पर अपनी जिंदगी की जमानत मिल गई। अब कोई आशिक़ अली, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम ख़याल में डूबकर मौला अली से सवाल करे कि ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा बताइए तो सही, हिजरत की रात आपका क्या हाल था? आपको क्या डर नहीं लगा दुश्मन नबी समझकर आप पर हमला कर देगा? तो मौला अली का जवाब आएगा, आलमे ख्याल में डूबकर जब हम सवाल करेंगे तो मौला अली हमको ये जवाब देंगे, ऐ मेरे आशिकों सुनो, उस रात सुलाने से पहले मेरे नबी ने मुझसे क्या फरमाया, ऐ अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, लोगों की अमानतें लौटाना, तुम भी मदीने चले आना। और मुझे उसी वक्त ये यकीन हो गया, दुनिया खत्म हो सकती है, कयामत कायम हो सकती है, सबको मौत आ सकती है, अली को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक अली मदीने नहीं पहुंच जाता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, लोगों की अमानतें लौटाना, और तुम भी मदीने चले आना। क्या तुमने मेरे नबी के फरमान पर गौर नहीं किया? सुबह उठना फरमाया, मदीने आने के बारे में भी फरमाया, मुझे वहीं अपनी जिंदगी की जमानत मिल गई, जब तक अली मदीने नहीं पहुंचता जब तक उसको मौत नहीं आ सकती। लेकिन बताना ये कि यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला का यकीन देखिए, कैसे नबी की जात पर है, उन्हें अपनी जिंदगी की जमानत मिल गई, दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करके बता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयाल से, औलाद से, माँ बाप से, घर बार से, हर चीज से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा जो मोहब्बत करे उसका ईमान कामिल। अगर कोई नबी से ज्यादा किसी चीज को अगर मोहब्बत करे, नबी से ज्यादा अगर मोहब्बत करना है तो खुदा की जात है, खुदा के अलावा नबी से ज्यादा किसी को मोहब्बत करे, समझना कि ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं हुआ। हमको भी चाहिए कि ऐसी मोहब्बत अपने अंदर पैदा कर। अल्लाह के बाद सारी कायनात में हर चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, उसके बाद हर चीज से मोहब्बत करिए, माँ बाप से करिए, औलाद से करिए, भाइयों से करिए, बहनों से करिए, अपने घर की ख़वातीन से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के बाद, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, उसके बाद हर एक रिश्तेदार से मोहब्बत करना। यही मोहब्बत आज हमको अपने दिलों में पैदा करना है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कि मोहब्बतों को दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, जितना कोशिश करने वाला कोशिश करते करते खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी कोशिश में हरगिज़ कामयाब होने वाला नहीं। और ये मोहब्बत पैदा कैसे होगी? जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزوں کی تعلیم دو. کیا؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کس چیز کی تعلیم دو؟ 3 چیزوں کی. 3 میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ. اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈالو. اور دوسری چیز، اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کے اہل بیت اطہار اور ان کے ازواج مطہرات کی محبت کو ڈالو. پہلے نبی کی محبت، اس کے بعد میں نبی کے گھر والوں کی محبت. انہیں بتاؤ کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے. اور پھر نبی کی شان بتانے کے ساتھ ساتھ نبی کے گھرانے کی بھی شان بتلاؤ کہ نبی کے گھرانے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی محبت کیا چیز ہے. اہل بیت سے محبت کریں گے تو اس محبت کے بدلے میں کیا کیا فائدے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی یعنی کہ نبی کی آل علی و فاطمہ کی اولاد کی محبت ہوتی ہے، جب اس کا خاتمہ آتا ہے تو ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ عام موت نہیں مرتا، بلکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی شہید کی موت کا ثواب عطا فرماتا ہے، شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قبر پر فرشتوں کو زیارت کے لیے بھیجتا ہے. اور جو اہل بیت کے لیے اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. اور فرمایا اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. اللہ اسے اپنی رحمت سے بھی دور کر دے گا، جنت تو دور جنت کی خوشبو سے بھی اللہ اسے محروم فرما دے گا. تو 3 چیزوں کی تعلیم دی. فرمایا پہلے نبی کی محبت بتلاؤ اپنی اولاد، پھر اس کے بعد نبی کے اہل بیت یعنی کہ ان کے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں ڈالو. اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سیکھو. جب دل میں نبی آل نبی کی محبت لے کر پڑھے گا قرآن نہ، تو قرآن کا اسے ظاہر بھی سمجھ میں آئے گا اور باطن بھی سمجھ میں آئے گا. تو حاضرین 2 باتیں آخر میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں. یہ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں. لیکن دیکھیے جس نبی کی محبت میں ہم محفل سجاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نبی کی محبت ہے. جس طرح ہمیں نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کی باتوں سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے، نبی کی سنتوں سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بڑھتے ہیں، سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنا جوش دکھاتے ہیں، جذبہ دکھاتے ہیں. جیسے یہ مہینہ جاتا ہے ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کس معاملے میں؟ عمل کے معاملے میں. جس طرح عقیدے کے معاملے میں ہم مضبوط ہیں، عمل کے معاملے میں بھی مضبوط ہونا. اب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ چیز پر ہماری توجہ نہیں. آج دیکھیے ہماری مسجدیں کتنی ویران ہیں. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز کی آج ہمارے پاس یعنی کہ سب سنیوں کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان کچھ سنی ہے الحمدللہ، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی الحمدللہ ایسے بھی ہے. لیکن جو کچھ ہے نا سنی جو ہمارے نمازوں سے دور، ان کو چاہیے کہ نمازوں کی بھی پابندی کریں. میں سارے سنیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہے اگر وہ بھی پابند ہو جائے تو پھر آگے والے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، ان نمازوں کی بھی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور 5 پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ہمارے نبی سے، اے محبوب جو بھی آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا وہ سے 50 نمازوں کا ثواب. اور پھر آج کل کے حالات دیکھیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آج کل حالات کیسے ہو گئے. طرح طرح کے شوقوں میں آج ہمارے نوجوان پڑ گئے. نبی سے محبت ہے لیکن حرام شوقوں میں پڑے ہوئے. بتائیے یہ محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ آج ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر گلی میں ایک نہ ایک حرام شوق کرنے والا نوجوان ہم کو ملے. اور وہ حرام شوق کرتے شراب خوری، گانجا، ڈرگ، افیم، نہ جانے کیا کیا یہ حرام چیزیں ہیں شوق کر رہے ہیں. اور اس کا انجام کیسا ہو رہا ہے؟ سڑکوں پر قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی گردن کو کاٹا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کسی ایک مسلمان کی جان لینا سارے
ایک انسان کی جان لینا سارے انسانوں کی جان لینے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک انسان کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ ہماری نظر میں ایک انسان کی جان ایک ہی ہے، لیکن جس خدا نے پیدا کیا انسان کو، اس کی نظر میں ایک انسان کی جان جتنے انسانوں کو نے پیدا کیا نا ان تمام انسانوں کے برابر ہے۔ انسان کا خون تو سمجھیے پانی کی طرح ہو گیا، ذرا ذرا سی بات پر نوجوان ہمارے ایک دوسرے کی گردن کو کاٹ رہے ہیں، اور زیادہ عمر کے بھی نہیں، کم عمر کے نوجوان، کم 20 سال 25 سال یا 20 سال کے اندر ایسے نوجوان ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، علماء سے دوری، اہل علم سے دوری، یہ دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی، اس بات پر بھی توجہ دے، اپنے عمل پر بھی نظر رکھے، ماں باپ کا ادب کرے، بڑے ہیں تو ان کا ادب کرے، چھوٹے ہیں تو ان سے محبت کرے۔ اللہ نے قرآن پاک جیسی کتاب دی اس کی تلاوت کرے، اس کا مطالعہ کرے۔ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو اندازہ کریے کہ ہم قرآن پاک کی جتنی تلاوت کریں، جتنے حروف پڑھتے جائیں گے 10 نیکیاں ملتی جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذرا سی بات پر آج ہمارے نوجوان ایک دوسرے کی گردن کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ بلکہ معاف کرنے میں فائدہ، معاف کرنے میں کتنا بڑا فائدہ آپ جانتے ہیں؟ آخر بات عرض کر رہا ہوں، معاف کریں گے تو یہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاقی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا ایک ایسا منظر ہوگا، ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اگر یہاں پر کسی کو مارے تو مار کھاس والا جب وہاں پر اللہ کے بارے میں سوال کرے گا تو اس سے اس کا حق دلا جائے گا۔ جب بندوں کے درمیان ایسے فیصلے ہوں گے تو ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے اوپر کئی ساروں کا حق ہوگا، آتے جائیں گے اپنا حق لیتے جائیں گے، عرض کریں مولا اس نے مجھے گالی دی، اس نے مارا، اس نے تکلیف دی۔ تو وہاں پر فیصلہ کیسا ہوگا آپ کو پتا ہے، دنیا تو ہے نہیں جو مال اور دولت دے لے کر بات کو ختم کر دے۔ وہاں پر کیسا فیصلہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پر کسی کو تکلیف دی، اب وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں گئے نیکیوں کا انبار لے کر، اب وہ جسے تکلیف دی وہ آئے گا، مولا اس نے مجھے تکلیف دی، کچھ نہیں کیا، ہمارے نکال کر اس کو دے دیا جائے گا۔ ایسا فیصلہ ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہوگا کہ حقدار آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، آخر میں کیا ہوگا؟ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اور حقدار آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ جو حقداروں کے پاس جو گناہ ہے نا، اس کے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں دینے کے لیے، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں، ایسے فیصلہ ہو۔ تو ایسے ہی ایک شخص ہوگا، حقدار آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اب اس کے پاس نیکیاں نہیں بچی۔ اب ایک شخص آئے گا، آ کر عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں مجھے تکلیف دی تھی، میرا حق مارا تھا، آج مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے شخص کی طرف فرمائے گا کہ بھائی اس کا حق دو، وہ عرض کرے گا مولا دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو حق مانگنے کے لیے آیا اس سے اللہ فرمائے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا دے گا؟ تو عرض کرے گا ٹھیک ہے مولا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، لینے کے لیے تو بہت جگہ، لہذا میرے گناہ اس کو دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بے شک ایسا کریں گے، لیکن ایک مرتبہ اوپر نظر اٹھا کر دے گا۔ حق مانگنے والے سے فرمائے گا ذرا اوپر نظر اٹھا کر، وہ بندہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھے گا تو ایک عالیشان محل نظر آئے گا، بہت ہی بڑا خوبصورت محل۔ جب وہ محل کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد جب نظر کو نیچے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جانتے ہو یہ محل کس کا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا یہ تو کوئی پیغمبروں کا محل ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کا یا صدیقین شہداء صالحین کا محل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ محل اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا مولا اتنے عالی شان محل کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ فرمائے گا ہاں وہ جو عالی شان محل تم نے دیکھا نا، اس عالی شان محل کی قیمت تیرے پاس ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گا،
دنیا میں چھوٹا سا مکان نہیں خرید سکتا ہوں، یہاں پر عالیشان محل کہاں سے خریدوں؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے پاس اتنے عالیشان محل کی قیمت میرے بس کی بات نہیں ہے جو اتنے عالیشان محل کی قیمت دوں، توجہ چاہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں جو عالیشان محل تو نے دیکھا ابھی اس محل کی قیمت تیرے پاس ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس کہاں سے اس کی قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تیرے پاس ہے۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر میرے پاس ہے تو اس کی قیمت دے کر میں محل لے لوں گا۔ تو اللہ فرمائے گا اس محل کی قیمت زیادہ نہیں بلکہ اس محل کی قیمت یہ ہے جس بندے سے تو حق مانگ رہا ہے اس بندے کو معاف کر دے، یہی اس محل کی قیمت ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا اتنی قیمت ہے، اسے معاف کروں تو تو مجھے محل دے دے گا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسے معاف کر، محل لے لے۔ جیسے ہی بندہ حق مانگنے والا سنے گا معاف کر دیں گے محل مل جائے گا، فرض کرے گا مولا میں نے اسے معاف کر دیا، توجہ چاہوں گا۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ فرمائے گا جا محل لے لے۔ اب وہ محل کی طرف جائے گا، اللہ فرمائے گا کہاں جا رہا ہے؟ عرض کرے گا مولا تو جو محل دیا اس محل میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کیا اکیلے جائے گا؟ عرض کرے گا بندہ کیسے جاؤں؟ تو اللہ فرمائے گا جسے معاف کرنے پر میں نے تجھے محل دیا نا اسے بھی اپنے ساتھ محل میں لے گا۔ حاضرین معاف کرنے والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، معاف کرنا سیکھیے۔ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جو نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے نکال کر پھینکیے تو پھر ایسے حالات ہم کو دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ جو آج کل نوجوان ذرا اس کی بات پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور پھر جو لوگ برے شوقوں میں پڑے اور ایک طرف اللہ کے رسول سے محبت کا دم بڑھتے ہیں، ایک بار وہ بیٹھ کر سوچے کہ ہم نبی سے محبت کا دم بڑھتے ہیں اور ہمارا یہ عمل کیا ہے، ہمارا شوق کیا ہے۔ آج اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقت میں نبی سے سچی محبت دل میں ہے تو پھر اپنے عمل کی بھی اصلاح کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور ایک دوسرے کی جان لینے کے بجائے ایک دوسرے پر اپنی جان کو قربان کرنے کی ایسی فطرت اپنے اندر پیدا کرے۔ آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں ہم سب کے اور اس گھر میں رہنے والوں کے، اہل خاندان میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے مولا اس گھر میں رہنے والوں کے اور ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا اس گھر میں رہنے والوں کو اور ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، شیطانی سے، امراض اثرات سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں ان میں جو پڑھنے لکھنے والے بچے انہیں تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں میرے مولا انہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما۔ جو روزگار سے لگے ہوئے میرے مولا ان کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے گھروں میں اور اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں سب کو اس مبارک مہینے کے فیضان سے اور اس محفل کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یہاں جتنے حاضر ہیں میرے مولا سب کے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز دعائیں، جائز مرادیں سب کو پورا فرما۔ اور میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اور ہم کو، ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرما۔ میرے مولا ہم نے جو دعائیں کی جو سب کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔